الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں بھی اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور ان پر آنے والے عذاب کے ٹل جانے کا ذکر کیا۔ سورہ صافات میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ آیات کریمہ جو آپ 3 دن سے سماعت فرما رہے ہیں، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یہ آیا کریمہ اور اس کے آگے تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد کو اور آپ کی کوششوں کو اور قوم کی طرف سے آنے والے رد عمل کو بیان فرمایا، پھر اپنی طرف سے بھیجے جانے والے عذاب کو اور پھر قوم کے توبہ کرنے کو بیان فرمایا۔ تو جو روایات اور آثار سے جو کچھ بھی معلوم پڑا وہ انشاءاللہ عز و جل اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ عراق کا علاقہ ہے ایک موصل، دریائے دجلہ پر پڑتا ہے۔ موصل کا آج کل تو ویسے صوبہ ہے وہاں پر وہ، تو موصل کے علاقے میں ایک نینوا علاقہ تھا، نینوا بھی کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں اس کو۔ نینوا جو علاقہ تھا اس علاقے میں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کو وہاں بھیجا گیا اس قوم کی اصلاح کے لیے، دعوت اور تبلیغ اور ارشاد کے لیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے 7 سال مسلسل قوم کو تبلیغ فرمائی۔ 7 سال، 7 سالوں میں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے پر، اجازت آنے پر، کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ 3 دن کے اندر اندر تم پر، یا 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا تم پر۔ اب ہوا یہ کہ لوگ جو تھے وہ بھی کچھ سیانے تو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ، وہ لوگ جو نا وہ جمع ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ابھی یونس علیہ السلام نے آج تک کوئی خلاف واقع بات کی نہیں ہے، سوائے سچ کہ آپ نے کچھ بولا نہیں ہے، تو یہ جو عذاب کا انہوں نے کہا ہے نا، لگتا ہے کہ یہ بھی سچ ہی ہوگا۔ باہمی مشورہ چل رہا تھا تو ایک بندے نے کہا پھر یوں کرتے ہیں، تیسری رات جب آئے تو اس رات کو یونس علیہ السلام کو دیکھیں، اگر آپ وہاں نہ ہوں، آپ نکل جائیں وہاں سے تو یقین ہو جائے گا ہمیں بھی عذاب آنے والا ہے۔ اگر آپ ادھر ہی رہیں تو پھر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یونس علیہ السلام جو ہیں یہ کو عذاب کی خبر پکی نہیں دی، ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جیسے ابا بار بار کہتے ہیں میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، سویرے تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، آج تک نہ ٹانگ ٹوٹی ہے نہ ابے کو کچھ ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو ہمارے ہاں ہی ٹھہرے تیسری رات میں تو پھر تو یقین ہو جائے گا بھی عذاب آنے والا نہیں ہے، یا آپ نے ویسے ہمیں دھمکایا ہے۔ اللہ اکبر، جب تیسری رات آئی تو آدھی رات، نصف رات گزری، حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا، نینوا جو شہر تھا آپ نے وہ شہر چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے آپ جو ہیں وہ یعنی کہ جنگل کی طرف، دریا کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ صبح کا وقت تھا، انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان جو ہے، آسمان سارے کا سارا کالا ہونے لگ گیا، عذاب جو ہے وہ بالکل ان کے قریب آ گیا، صرف 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا، 1 میل کا، یعنی کہ اتنا بالکل قریب آ گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ اب لوگ جو ہے نا وہ بھاگے، یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں یونس علیہ السلام ہے نہیں، پورے علاقے میں تلاش کیا کہیں نہیں ہے، بھاگے پھر رہے ہیں، اور ان کے دل میں بھی سچی تڑپ پیدا ہوئی کہ اب جو ہے نا وہ بات تو سچی ہو گئی، 7 سال انہوں نے سمجھایا ہمیں، کوئی نہ کوئی عقل تو آ ہی جاتی ہے نا۔ بات تو سنتے تھے یونس علیہ السلام کی، جو آپ بار بار فرماتے تھے اللہ کو ایک مان لو، اللہ تعالیٰ کی مان لو، فلانی حرکت چھوڑ دو، فلانی چھوڑ دو، باتیں تو ساری سمجھ آ رہی تھی ان کو، اب صرف ان کا ماننا باقی تھا۔
اب جب یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا، یونس علیہ السلام ان کو ملے نہیں۔ یونس علیہ السلام جب نہ ملے تو ایک دم سے انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات دیکھیں جی، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ کاش کہ یہ والی جو ہے نا توبہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہماری توبہ بھی ایسے ہوتی ہے۔ ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک بوڑھی اماں تھی، وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے روتی بھی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عطا اللہ کے گانے بھی سنتی رہتی تھی، ٹی وی پر عطا اللہ کے گانے بھی سنتی رہتی تھی اور ساتھ جو ہے وہ تسبیح پڑھتی تھی، اور یہ بھی رونا وہ بھی رونا، دونوں اکٹھے شامل ہو جاتے تھے۔ نہیں، ہمارے لوگوں کی توبہ ایسے ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کا رونا ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر کے ان پر کیسا روب طاری ہوا، انہوں نے کیسی توبہ کی، یہ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جانوروں کو، نر مادہ کو بھی الگ الگ کر دیا، بکریوں کے، گایوں کے بچوں کو بھی الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا، ان کو بھی سب کو باہر لے آئے، گھروں سے باہر نکال کے لے آئے، ہاں جی، بالکل چٹیل میدان کے اندر سب کو لے آئے، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو بچوں سے الگ کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو الگ ڈال دیا، رکھ دیا ایک طرف، بیویوں کو الگ کر دیا، ہاں جی، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ ماں کی تڑپ میں روئے گا تو ماں جو ہے جب اسے اٹھائے گی نہیں تو دل میں اس کے کڑھن پیدا ہوگی، درد پیدا ہوگا، تکلیف پیدا ہوگی، جب تکلیف پیدا ہوگی ماں کے دل میں تو ماں جو ہے نا وہ پھر اسی تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گڑ گڑائے گی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اندازہ لگائیں نا وہ کیسے، یار بتائیں، یونس علیہ السلام نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے ایسے توبہ کرنی ہے، لیکن جب ان کو عذاب سامنے نظر آیا تو انہوں نے پھر ایسے توبہ کی ہے۔ تو ایک طرف ہمیں تو میرے آقا علیہ السلام سارا کچھ بتا کے گئے ہیں، صلاۃ و توبہ بھی تعلیم فرمائی ہے حضور نے، باقی بھی سارا کچھ تعلیم فرمایا ہے، لیکن توفیق نہیں ہو رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے پھر رونا دھونا شروع کیا، اچھا پھر جتنا بھی لوگوں کا دبایا ہوا تھا مال سارے کا سارا واپس کیا ہر ایک نے، سارے کا سارا واپس کیا ہر ایک نے۔ اچھا واپس بھی پھر یوں کیا کہ کسی نے اپنے مکان کے اندر کسی کا اینٹ روڑا اٹھا کر کے ڈالا ہوا تھا نا، اس نے وہ دیوار توڑ کے اس میں سے وہ اینٹ روڑا نکالا جس کا تھا اسی کو پہنچایا۔ اس نے کہا یار یہ تیرا میں نے دبایا ہوا تھا، یہ رکھ، تم کہیں یہ نہ ہو کہ اس روڑے کی وجہ سے، اس پتھر کی وجہ سے میری توبہ قبول نہ ہو۔ اندازہ لگا ہیں ہمارے ہاں کوئی، ہمارے ہاں تو ایک بندہ جو ہے نا وہ حج پہ گیا، واپس آیا، وہاں سے دکان والے کے پاس گیا، کہنے لگا یار کھاتا نکال، جلدی کر کھاتا نکال۔ وہ بھی بیچارہ خوش ہوا، یار 60-70 ہزار بنتے ہیں ان کی طرف تو چلو وصول ہو جائیں گے۔ اس نے جلدی جلدی کھاتا نکالا، نکال کے نام لکھا ہوا تھا بشیر احمد، اس نے کہا یار شروع میں حاجی لکھ دیں۔ وہ بیچارہ خوش ہوا کہ پیسے وصول ہونے لگے ہیں، اس نے صرف حاجی بشیر احمد لکھ کے اس نے کہا یار ٹھیک ہے بس یہی تبدیل کروانا تھا میں نے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ توبہ کا کوئی خیال نہیں ہے، توبہ کا کوئی ذہن نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ ایک طرف قوم جو ہے عذاب بالکل سامنے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے روئے اور گڑ گڑائے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، میرے خالق اور مالک نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ان کی توبہ قبول فرما لی۔ عذاب آیا ہوا ٹل گیا، عذاب واپس چلا گیا۔ اور دوسری طرف جو ہے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام، چونکہ آپ تو شہر سے دور چلے گئے تھے، آپ نے عذاب کو ملاحظہ نہیں فرمایا، آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ پکڑے، فظن اللہ نقدر علیہ، آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے رحم اور کرم کا فیصلہ فرمائے اور ان کو نہ ہی پکڑے، ان کو رہنے دے ایسے۔ یونس علیہ السلام جو ہیں اب 3 دن تو ہو گئے، آپ خود شہر سے باہر ہیں، آپ کو وہ عذاب دکھائی نہیں دیا، تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اب میں اگر اپنی قوم کے پاس گیا تو انہوں نے تو مجھے پکڑ لینا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی ہمیں تو بڑی تبلیغ کرتے تھے آپ، اور آپ نے خود کیا کیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اب میں یہاں اس علاقے میں رہتا ہی نہیں ہوں، اپنی بستی میں نہیں جاتا میں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں آپ کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے دیکھا کہ بزرگ ہستی ہیں، انہوں نے کشتی میں سوار بھی کر لیا اور آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ تشریف رکھیں، آپ کو ویسے لے چلتے ہیں۔ کشتی جو ہے نا عین بیچ دریا کے جب پہنچی تو وہاں جا کے کشتی بھنور میں پھنس گئی، کشتی پھنس گئی۔ ملاح جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ کشتی میں
کوئی ایسا غلام ہے کسی کا جو اپنے آقا کی اجازت کے بنا ہی سفر کر رہا ہے، جب تک وہ اترے گا نہیں تب تک یہ ہم پھنسے رہیں گے، ممکن ہے ڈوب جائیں، بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کی نا تو سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ اکبر آپ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی وہ میں ہی ہوں جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہوں، لہذا آپ مجھے پھینک دیں، مجھے اتار دیں اور آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ بچ جائیں گے۔ اب وہ کس کو یقین آئے، اتنی بزرگ ہستی، چہرے پہ نور نبوت چمک رہا ہے، سارے جو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام، وہ پھر لوگوں نے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، وہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ فساہما فکان من المدحدین، انہوں نے قرآن اندازی کی، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو فکان من المدحدین، تو نام آپ کا ہی نکلا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب مجبوراً یونس علیہ السلام کو نیچے اترنا پڑا۔ جیسے اب نیچے اترے تو فلتقمہ الحوت، مچھلی نے ایک ہی لقمہ کیا آپ کو اندر لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فترہ کا فرمایا کہ پھر وہ اندھیروں میں ہی چلے گئے، اور اندھیرا بھی کیسا، ایک اندھیرا نہیں تھا، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کی تہہ کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو وہاں پہ آپ کی زبان پر کیا وظیفہ جاری ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بتائیں یار یہ ایسا وظیفہ ہے یہ آپ سب کو اجازت ہے پڑھنے کی۔ دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اس سے بڑی بھی کوئی دقت آ سکتی ہے کسی بندے پر، ہیں کہ بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، پھر جناب پانی کی تہہ میں پڑا ہوا ہو، مچھلی کی پیٹ سے بندہ باہر آ جائے، اور کیسا وظیفہ ہے، یعنی کہ اتنی سخت حالات میں جا کر کے یونس علیہ السلام کے ذہن میں جو بات آئی نا کہ کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ میرا اللہ ہی ہے، وہ میرا اللہ ہی ہے، مجھے بچا سکتا ہے۔ تو آپ کی زبان پر، زبان مبارکہ پر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کو اللہ، ایسے الفاظ میرے مالک کو پسند آئے، انہی الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات بھی عطا فرمائی، اور انہی الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی رکھ دیا، اور قیامت تک کے لیے حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی نے 40 دن پورے پیٹ میں رکھنے کے بعد، 40 دن پورے وظیفہ کیا آپ نے، 40 دن پورے، اور ایک دن بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا میں کرتا تو ہوں قبول نہیں ہوتا۔ کئی سارے بندے ہیں آج کل جو میرے ساتھ وظیفے کے معاملے میں اٹکے ہوئے ہیں، میں ان کو اٹکا ہوں، وہ مجھ کو اٹکے ہوئے ہیں، وظیفہ پڑھ رہا قبول نہیں ہو رہا جی، قبول نہیں۔ میں کہا اللہ کے فضل سے یہ قبول ہونے والا بھی نہیں ہے۔ یار آپ لوگوں کو کام کرواتے ہو نا، دوائی بندہ کھا رہا ہے، 20 سال تک دوائی کھاتا رہتا ہے، کبھی جا کے شور ڈالا ہے کسی نے، دوائی چھوڑی ہے کسی نے؟ تو پھر بھائی یہ بھی تو علاج ہی ہے، علاج کو علاج سمجھ کے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ تمہارا کام ہے۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ ایک بار مسجد جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے نا، ماں نے اٹھا کے بچے کو باہر پھینکا، دروازہ بند کر دیا، بچہ باہر رو رہا ہے، بچہ باہر رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا، نماز پڑھی، وظائف پڑھا، ذکر و اذکار کیے، بیٹھ رہا، کافی دیر کے بعد اٹھ کے میں واپس آیا تو ماں نے دروازہ کھولا اور بچے کو اندر بلا لیا۔ تو کہتے ہیں ایک دم سے میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میں نے کہا کہ بندہ یار جب بچہ اپنی ماں کے دروازے پہ روتا رہے، ماں دروازہ کھول دیتی ہے، کہ جب بندہ اپنے خالق اور مالک کے دروازے پہ سر رکھ کے روتا رہے تو وہ دروازہ کیوں نہیں کھولے گئے؟ وہ رکھے تو صحیح، ہم تو جلدی مچا دیتے ہیں۔ ہم حضرت صاحب 3 دن ہو گئے وظیفہ پڑھنا کچھ ہو نہیں رہا جی، ان دنوں کے وظیفہ پڑھنا کچھ ہو نہیں رہا۔ میں نے کہا یار اگر آپ موٹے ہو جاتے ہیں تو موٹے ہونے کے بعد پتلے ہونے کی دوائیاں کتنا عرصہ تک کھاتے رہتے ہیں؟ وہاں تو گلشن پارک میں جا کے دوڑ بھی لگانی پڑتی ہے آپ کو، اور بھی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں تو آپ کو کبھی جلدی نہیں مچی یار، اتنے دن ہو گئے تو روزانہ تو کبھی آپ نے وہاں بھی وزن چیک نہیں کیا، جتنے آپ یہاں پہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں اور جلدی جلدی چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وظیفہ پڑھ رہے ہیں ہوا یا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کے پاک پیغمبر ہیں جی، رب کے پاک پیغمبر ہیں، 40 دن پورے آپ نے یہ وظیفہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ پر کرم فرمایا کہ مچھلی نے آپ کو باہر زمین پر ڈال دیا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ کا جسم اطہر ویسے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی گرمی کی وجہ سے آپ کی جلد جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کی بیل، ہاں جی ول جسے کہتے ہیں، وہ والی اگا دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کدو کی بیل جو ہے نا اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا، یونس علیہ السلام اس کے سائے میں ہیں، اس کے پتوں کے سائے میں ہیں، بڑے بڑے پتے تھے اس کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگلی بکری جنگلی ہرنی کو حکم فرمایا کہ وہ روز آ کے آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ اس طرح کر کے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی جلد جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو گئی، تب آپ واپس اپنی قوم کے پاس تشریف لائے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پوری قوم جو ہے وہ سارے کے سارے نمازی پرہیزی بن چکے ہیں، سارے نیک بن چکے ہیں۔ پوچھنے پر اطلاع ہوئی کہ جناب ایسا ایسا ہوا تھا، عذاب آ گیا تھا سامنے، اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرما دیا۔ آپ کی تعلیم کے مطابق ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا لیا، بالک نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب چند ایک باتیں یہاں پر کرنی بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جیسا کہ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 98 میں کہ جب کسی قوم کے پاس عذاب آ جاتا ہے تو وہ عذاب دور نہیں ہوتا۔ ایک طرف فرعون ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جی امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اسی آیت مبارکہ کے تحت جو ہے آپ نے گفتگو فرماتے ہوئے اس کی اشکال کا جواب تو پہلے بھی میں دے چکا ہوں، لیکن چونکہ میں سوچا کہ مزید اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ان کا عذاب سامنے آیا تھا، یعنی عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئی تھی، عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئی تھی، ابھی تک عذاب ان پر برسا نہیں تھا۔ تو اس لیے فرعون جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکا تھا، وہ عذاب میں ڈوب کے توبہ کر رہا ہے۔ جی یہ جو ہیں یہ اس عذاب کو دیکھ کے توبہ کر رہے ہیں، عذاب کو دیکھ کے توبہ کر لینا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، وہ عذاب میں ڈوب کے توبہ کر رہا تھا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے آقا علیہ السلام نے میں کو بندہ غرغرہ طاری ہونے، غرغرے کی حالت جو ہے نا بندے پہ موت کی، وہ نزع کی حالت طاری ہونے سے بھی تھوڑا لمحہ پہلے بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ جب وہ کیفیت طاری ہو جائے تو پھر توبہ قبول ہے نہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں وہی فرق ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامت دیکھی تھی، عذاب کی نشانی دیکھ کر کے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور فرعون جو ہے وہ ڈوبتے ہوئے اس نے جناب توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان پر پہلی بار عذاب آ رہا تھا، ان پر پہلی بار عذاب آ رہا تھا اور عذاب کو دیکھ کے کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ دوسری طرف فرعون جو ہے انہوں نے تو کئی بار پہلے حرکت کی تھی، وہ مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، سیلاب کا عذاب، باقی عذاب سارے ان پر آئے تھے، ہیں جی۔ تو ہر بار یہی کہتے تھے کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن بار بار توبہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ توڑی تھی انہوں نے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو ہے ان کو معافی نہیں دی۔ ایک بات، دو بات، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جیسے پہلے یہ کرتے تھے، دل میں منافقت ہوتی تھی کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، تو بچنے کے بعد ہم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو اب بھی جو کلمہ پڑھ رہے تھے، اب بھی یعنی فرعون جو ہے وہ غرق ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو یہاں پر اب بھی اس کے دل کی کیفیت وہی تھی کہ عذاب سے نکل کے پھر وہی حال ہوگا میرا، اس کی منافقت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اب جو ہے اس کو بچایا نہیں ہے۔ یہ فرق آ گیا اس میں اور اس میں، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم بچ کیسے گئی اور فرعونی جو ہیں یہ غرق کیسے ہو گئے، یہ یعنی کہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کئی ساری چیزیں ان پر عذاب کی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ سارے عذابات جتنی بار بھی آئے، ہر بار انہوں نے توبہ کی، ہر بار انہوں نے عذاب ٹلنے پر انہوں نے توبہ توڑ دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس لیے ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ وہ کئی بار منافقت کر چکے تھے، یہ معاملہ جو ہے نا وہ بیان ہو گیا۔ اب ایک بات اور ہے، وہ بڑی قابل غور ہے، وہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں جو مرکز ہے نا یہاں مودودی صاحب کا، جماعت اسلامی کے جو مودودی صاحب ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر صرف دو ذاتیں ایسی ہیں جن پر تنقید نہیں کی جا سکتی، ایک تو ان کی اپنی ذات ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر تنقید نہیں کی جا سکتی اور مجھ پر نہیں تنقید کی جا سکتی، باقی سب پر تنقید کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 7 سال پورے تبلیغ فرمائی۔ انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ یونس علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کردہ فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی،
یہ الفاظ ہیں ان کے۔ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ جو فرض تھا تبلیغ رسالت کا، وہ ادا کرنے میں ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے یہ کوتاہی کی، بے صبرے ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، بے صبرے ہو کے۔ یہ رب تعالیٰ کے نبی کے بارے میں الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں سے بے صبرے ہو کر نکلے، وہاں سے بھاگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ باتیں جو ہیں انتہائی بے ادبی والی اور گستاخی والی ہیں۔ بہرحال ان کے مرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پرانی تفسیر ان کی جو چھپی ہوئی تفہیم القرآن، اس میں یہ باتیں موجود ہیں، انہوں نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ ان کو بعد کے طباعتوں میں ان کو نکال دیا ہے۔ وہ عبارتیں انہوں نے نکال دی ہیں، یہ مودودی نے خود نہیں نکال دی، اس کے مرنے کے بعد نکلی ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد یہ عبارتیں نکالی گئی ہیں، کیونکہ علماء نے جو ہے نا وہ ہر طرف سے، یہ خود دیوبندی فکر کے ہیں، دیوبندی علماء نے ان کو پکڑا، دیوبندی علماء نے ان پر سخت فتوے عائد کیے ہیں جی۔ اب ہوا یہ کہ اب معاملہ جو ہے نا وہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے اس وقت ہمارے بزرگوں نے اس کی پکڑ کی، ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کی وہ عبارتیں نقل کی کہ جناب یہ انہوں نے یہ کہا ہے، اور ان کی جو الفاظ ہیں نا نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق انتہائی بے ادبی والے اور گستاخی والے الفاظ ہیں، انتہائی بے ادبی والے الفاظ ہیں۔ اور پھر ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں خلافت و ملوکیت، وہاں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو کچھ، یہ چونکہ تھوڑا سا ذہن جو تھا ان کا رفض کی طرف، تو باقی سب صحابہ پر تان کرتے ہیں، حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، یہ غلطی کی انہوں نے، یہ غلطی کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جب بات آئی تو کہنے لگے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ باتیں غلط ہوئی ہیں، ان کو میں غلط نہ ہوں تو گزارا میرا بھی کوئی نہیں۔ پھر صاحب لوگ یعنی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر تنقیدیں، ان کی تفسیر ساری میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں نے مکمل پڑھی ہے شروع سے آخر تک، سارے حوالے لگے ہوئے ہیں، یعنی ان کے بہت ساری باتوں کو نکالنے کے بعد بھی ایسی باتیں موجود ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے متعلق انتہائی بے ادبی والے الفاظ کہ میدان عرب کا ان پڑھ چرواہا، یہ الفاظ میرے آقا علیہ السلام کے متعلق لکھے ہیں، صحرائے عرب کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ بات اب تک لکھی ہوئی ہے، کیونکہ میرے پاس جو ہے نا چھاپا ان کا وہ نئے والا ہے، نیا بھی اتنا نہیں ہے کہ آج تقریباً سن 2003-4 میں نے لیا تھا وہ، جی اس سے پہلے کی جو ہے نا انہوں نے عبارتیں نکالی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کی اصل کتاب جو ہے وہ پرانی جو اس کے دور میں چھپی تھی، وہ ایک عالم تھے، میں ان کے ہاں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے پڑھی تھی، کئی دن میں وہاں رہا کسی کام کی وجہ سے، تو پڑھ لی میں نے ساری کتاب، ٹھیک ہے نا۔ شروع دن سے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا۔ ایک مولوی صاحب تھے، میں وہاں مؤذن لگا مسجد میں، ان کی ایک پوری الماری تھی، یہ الماری نا اس سے دگنی ہوگی، وہ ساری الماری تھی کتابوں کی، تو میں مؤذن تھا، وہ وہاں پہ خطیب صاحب تھے، تو وہ مطالعے سے پاک تھے، مطلب مطالعہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ میں وہاں رہا کوئی 2 مہینے سے 1.5 مہینے، شاید 2 مہینے لگے ہوں گے، میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھ دی، جتنی تھی نا ان کی زندگی میں سرمایہ جمع کیا تھا وہ میں نے سارا پڑھ لیا۔ وہ ایک دم حیران ہوئے، انہوں نے کہا یار مجھے 20-25 سال ہو گئے میں نے خریدے ہیں، کوئی ایک کتاب کو مسلسل میں نے 10 صفحے نہیں پڑھے ہوں گے، کسی ایک کتاب کے 10 صفحے مسلسل میں نے نہیں پڑھے ہوں گے۔ وہ کیونکہ پڑھتے تھے کتاب تقریر یاد کرنے کے لیے، کوئی بھی کتاب اٹھائی تقریر پکائی اس میں سے، اچھی طرح جب پک گئی خوشبو چھوڑنے لگی تو وہ لوگوں کو سنا دیتے تھے، بس چھٹی، باقی اپنے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھ لی، شروع سے شوق تھا وہ، اسی طرح میں جا کے رہا، تو وہاں پہ میں نے یہ ساری ان کی تفہیم القرآن جو ہے ان کے پاس، وہ پرانے عالم تھے، ان کے پاس نسخہ جو بہت پرانا تھا۔ اچھا میں جب آیا یہاں تو میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، کتاب ان کی پھر میں نے لی، وہ کتاب جب میں پڑھنے لگا تو مجھے وہ باتیں نہ ملے، میں نے کہا یار وہاں تو میں نے پڑھی تھی، یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ پھر بعد میں پتہ چلا ان کی استادیوں کا کہ جناب انہوں نے اس کے مرنے کے بعد جو ہے نا یہ ساری باتیں نکال دی وہاں سے، نکالنے کے بعد بھی یہ والی عبارت جو ہے نا میرے آقا علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے کہا ہے وہ بات آج تک موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بے ادبی والے الفاظ موجود ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اچھا اب نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جب لوگ جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی کتاب رکھیں گے اور ان کی اب نئی والی کتاب، ظاہری بات ہے مارکیٹ سے تو ان کو وہی ملے گی نا، اور یہی حال مرزائی کرتے ہیں ہمارے ساتھ،
مرزائی کیا کرتے ہیں، اور ہماری بھی کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہے، مرزائیوں کے جو پرانے طبع ہیں، پرانے مطابع ہیں، ان کی پرانی کتابیں جو ہیں چھپی ہوئی ہیں، مطبوعہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں عبارات جو ہیں وہ پیچھے ہیں، اب انہوں نے مزید تحقیق کی تو عبارتیں آگے چلی گئیں، جب عبارتیں آگے چلی گئیں تو یہ ہمارے کئی سارے مولوی بیچارے کچے کچے ہوتے ہیں، وہ مناظرے کے چیلنج دے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں چل بھی میں نکال کے دکھاتا ہوں تجھے، جب وہ موقع پہ نکالتے ہیں تو وہ والا مقام نکلتے نہیں ان سے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ نئی والی ہوتی ہے، وہاں سے پھنس جاتے ہیں، یا ہیر پھیر تو ظاہری بات ہے یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی بڑے گھٹیا لوگ ہیں، سب سے بڑے ذلیل تو یہ قادیانی ہیں۔ اچھا، معاملہ خرابی والا یہ ہوا کہ اب انہوں نے وہ عبارتیں نئی کتابوں میں سے بہت ساری نکال دی ہیں۔ اب جب ہم نوجوان طبقہ جو ہے وہ کتابیں اٹھاتا ہے ہمارے بزرگوں کی، کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں، ہاں جی، اور ادھر مودودی صاحب والے کتاب لے کے آ جائے، انہوں نے کہ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی نہیں ایسے۔ اب بتائیں ہمارے ہی نوجوانوں کے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں کیا آئے گا، ہمارے بزرگ ہی ٹھگ تھے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے تو پوری دیانتداری کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ، کوئی بندہ گستاخ نہ ہو، اس کی طرف گستاخی والا کلمہ منسوب کرنے والا بندہ خود گستاخ بن جاتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر، آج پتہ کیا ہوتا ہے، آج کوئی بندہ کسی کو گالی دینا چاہتا ہے نا، کسی کے منہ پہ، تو وہ جا کے کسی کا نام لے دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی صاحب میں آ رہا تھا، ایک بندہ تھا پتہ نہیں جانتا تو میں نہیں ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے بغیرت آدمی ہیں، اب اس نے گالی بھی دے لی اور نام کسی اور کا لے دیا ہیں۔ بتائیں اب گالی دینے والا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گستاخ کہیں گے، اس کو نہیں کہیں گے۔ اپنے ابا کو کہے کہ ابا جی فلاں بندہ کہہ رہا تھا آپ بہت بدتمیز ہیں، اب جو فلاں تو کہہ رہا تھا تو نے کیوں کہا؟ اب اگر فلاں نے نہیں کہا، اب کسی نے کہا ہے، اس نے آ کر کہہ دیا ہے، تکلیف دہ بات ضرور ہے لیکن گستاخ یہ نہیں ہوگا۔ کسی نے نہیں کہا، اس نے آ کر اپنے ابا کو کہہ دیا ہے، تو پھر اس کا قائل یہی ہوگا کہ وہ کسی اور نے نہیں کہا وہ۔ تو اسی طرح کر کے کوئی بندہ گستاخی نہ کرے، اس کی طرف گستاخی کا کلمہ منسوب کرنے والا بندہ وہ خود اس کلمے کا قائل بنتا ہے، وہ خود گستاخ بنتا ہے وہ۔ تو اس طرح جب وہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے اور ساتھ ان کی کتابیں دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں تو یہی آئے گا بھائی گستاخ تو پھر ہمارے ہی بزرگ ہیں، مودودی صاحب تو نہیں ہیں، پھر کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔